ایک تو ہمارے آج کے سبق میں 4 آیات میں نئے الفاظ یہ آئیں گے۔ الفاظ تو اس سے زیادہ ہیں اس میں، لیکن وہ الفاظ وہ ہیں ان کے علاوہ جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ الفاظ آپ نے خود نکالنے ہیں، یہ میں بتاؤں گا۔ تو جب دونوں کوشش کریں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ اسرائیل، یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی زبان کا، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب کا لقب اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ یہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ وہ جو 12 بیٹے تھے نا، وہ ہر بیٹے کی اولاد چلتے چلتے ایک قبیلہ بن گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے مشہور ہیں نا، یہ وہ 12 بھائیوں کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کا معنی ہوگا حضرت یعقوب کی اولاد۔ یہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ شام کے رہنے والے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو شام کا قافلہ لے گیا مصر۔ یوسف علیہ السلام کے 40 سال کے بعد جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزیر بنایا، بادشاہ بنایا، بھائیوں سے تعارف ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہاں رول رہے ہو، سب کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ وہ سارے بہن بھائی سارے ماں باپ کو لے کر شام سے مصر چلے گئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے صرف 71 افراد تھے جب یہ شام سے مصر گئے ہیں، اور پھر وہاں جا کر فرعون نے غلام بنا لیا یوسف علیہ السلام کے گزرنے کے بعد۔ بڑے عرصے کے بعد ان کی نسل پھیلتے پھیلتے کافی تعداد ہو گئی، پھر ان پہ ظلم زیادتیاں ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اب جو بھی نبی آئے تو وہ ان کو واپس اپنے آبائی علاقے شام میں لے جائے، اس قوم کو، چونکہ اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تو وہاں ان کا تھا مقام، اس کے بعد تو وہاں کے رہنے والے تو تھے نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بار بار مطالبہ کیا کہ میری قوم کو آزاد کرو، ہم شام جائیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر سے نکلے شام کی طرف، وہ پھر دریا سے پار ہوئے، دریا میں 12 راستے بنے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے لکھا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 6,70,000 ان کی تعداد ہو چکی تھی، لیکن بنیادی طور پر وہی 12 بھائیوں کی اولاد ہیں، اور پھر اس سے بھی پیچھے جائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل کا جب بھی لفظ آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے اور ان کی اولاد مراد۔ اذکروا، میں نے ایک کلیہ ذکر کیا تھا کہ جب کسی فعل کے آگے وہ ایک کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کے بعد واو لگا دیں تو پھر وہ ایک سے زیادہ کرنے والے کا معنی دیتا ہے۔ اذکر، یاد کرو، ایک آدمی، اور جب واو لگائیں گے اذکروا تو اس کا معنی ہوگا سب یاد کرو۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ آمن، ایک ایمان لاؤ، آمنو، سب ایمان لاؤ۔ کفرا، ایک نے انکار کیا، کفرو، سب نے انکار کیا۔ تو یہ واو سے یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اذکروا، یاد کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ اوفو، پورا کرو۔ فرحبون، مجھ سے ڈرو۔ اولا کافرن، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، اور اولا کافر، پہلا منکر، پہلا کافر۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے اولا کافرن، پورا جملہ ہوگا ولا تکونوا اول کافر، پہلے کافر مت بنو، لا تشترو، مت خریدو،
ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلاً یہ اس کو تھوڑا کر رہا ہے، ایایا خاص مجھے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو کائنات میں، یہ رب کا فیصلہ ہے، الا صرف ایاہو خاص اللہ کی عبادت کرو، تو ایایا مجھ سے، فتقون مجھ ڈرو مجھ سے، لا تلبسو مت ملاؤ، لا تکتمو مت چھپاؤ، ارکعو جھک جاؤ، جیسے رکوع میں ہم جھک جاتے ہیں۔ جی آیت نمبر 40، یہ دیکھیں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے جب ہم نے پڑھا نا یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مخاطب کیا تھا، عام اللہ کا خطاب تھا سب کے لیے، اس میں مسلمان، کفار، یہودی، عیسائی سب شامل تھے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو توحید کا حکم دیا تو عام سب کو دیا تھا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر اس پر عقلی دلائل بھی ذکر کی، دیکھو تمہارے لیے آسمان بنایا چھت کے طور پر، زمین فرش کے طور پر، بارش برسائی، اس سے تمہارے لیے روزی پیدا کی، اور یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے برابر کسی کو کیوں بناتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، پھر اس میں جنات کا تذکرہ کیا کہ شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا یہ سب اللہ نے بنایا، تمہارے لیے بنایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، یہ اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنائے، چاند سورج اللہ نے بنائے، زمینیں، سمندر، دریا، چشمے، سب چیزیں اللہ نے بنائی، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمینوں کو بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو طے بطے بنایا، اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ یہ ساری کائنات فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنائی اللہ نے، 4 دنوں میں زمین اور اس کے سارے خزانے، اور 2 دنوں میں سارے آسمان، کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن۔ ساری کائنات کو بنانے کے بعد ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ آتا ہے دوسرے کا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہوگی، کیا مطلب؟ اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہت اپنے قبضہ قدرت میں لے لی، ساری کائنات کو خود چلا رہے ہیں، خالق بھی اللہ اور ساری کائنات کو چلانے والے، متصرف، یہ تبدیلیاں لانے والے، کارساز بھی اللہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ذرے ذرے کو جاننے والے، عالم الغیب بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، خالق بھی، کارساز بھی، اور عالم الغیب بھی صرف وہی ہے، تو معبود اسی کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، اور وہ کارساز بھی ہو، اور وہ عالم الغیب بھی ہو۔ یہ صفات نہ کسی نبی میں پائی جاتی ہیں، نہ کسی ولی میں پائی جاتی ہیں، نہ کسی فرشتے میں پائی جاتی ہیں، نہ کسی جن میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام تو معبود نہیں بن سکتے،
اس لیے کہ آدم علیہ السلام تو خود اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کی ساری اولاد۔ فرشتے وہ تو تمہارے دادا کو انہوں نے سجدہ کیا اور ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھکایا، اور تم ان کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے۔ فرشتوں پر تو انسان کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تیسرے نمبر پر جنات سے تم پناہ مانگتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے ازلی دشمن ہیں۔ تمہارے دادا کے ساتھ انہوں نے کیسی دشمنی کی، اور پھر انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں ان کی اولاد کو، شیطان نے کہا کہ قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا، اور تم ان کے بہکاوے میں آتے ہو۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مکمل کرنے کے بعد اب اس آیت نمبر 40 سے رخ بنی اسرائیل کی طرف موڑ لیا۔ چونکہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے نا، تو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پھر ان یہودیوں سے معاہدہ کیا، وہ معاہدہ تفصیلی ہے، بہرحال اسی لیے کیا کہ یہ یہاں کے باسی لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، اور سارے مذہبی لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، خانقاہیں تھیں۔ یہودیوں میں اکثریت اہل علم کی تھی، بڑے بڑے علماء تھے، ان میں پیر تھے، بڑے بڑے گدی نشین، سجادہ نشین اور درویش، بالکل ایسے ہی وہ اپنی آسمانی کتاب تورات اور انجیل کا درس و تدریس کرتے تھے جیسے ہمارے مدارس میں مذہبی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں بھی اصلاحی پروگرام میں لوگ اسی طرح عقیدت اور محبت رکھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں خانقاہوں کا سسٹم ہے، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ تو ان آیات میں یہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک یہ خطاب سارے ان یہودی علماء سے، پیروں سے، درویشوں سے۔ یہ اس لیے کہ اگر یہ یہودیوں کے علماء، پیر اور درویش اسلام میں آ گئے تو ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان کے مرید اور ان کے چاہنے والے سارے اسلام میں آ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان علماء نے مان لیا تو پھر ان کے سارے مرید ان کے کہنے پر مان لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی لالچ کی وجہ سے ڈٹ گئے، انہوں نے انکار کیا، تو پھر ان کی وجہ سے ان کے جتنے چاہنے والے عوام ہیں، مرید ہیں، وہ سارے خراب ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی ہے نا، وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاحی پروگرام ذکر کیے۔ اصلاحی پروگرام جو ذکر کیا ہے، اس میں 8 باتوں کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو، 4 باتوں سے روکا ہے کہ یہ 4 کام نہیں کرو۔ تو آج ہم نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں، اس میں 7 چیزوں کا جو حکم دیا ہے 8 کا دیا ہے، لیکن ہم 7 پڑھیں گے، اور جن 4 چیزوں سے روکا ہے وہ ان 4 آیات میں آ جائیں گی۔ تو اس کو مفسرین نے اصلاحی پروگرام کا نام دیا۔ 3 آیات میں، 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا جامع معنی ایک اصلاحی پروگرام ذکر کیا، آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو 10 رکوع ہیں نا، رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک، اس میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے علماء سے، پیروں سے، درویشوں سے خطاب ہے، لیکن وہ خطاب 5 طرح کا ہے، 5 انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ پہلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنوان رکھا کہ دیکھو تمہارے باپ دادوں پر اللہ نے کتنے احسانات کیے، کیسے کیسے انعامات کیے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ 8 انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ترتیب سے گنوائے ہیں کہ تمہارے باپ دادا پر مصر سے لے کر شام تک اس سفر کے دوران بڑے انعامات کیے، تمہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کی خباثتیں اور شرارتیں کیا تھیں، اللہ کے کتنے انعامات تھے مگر انہوں نے کیا کیا، وہ اللہ نے گنوائی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجودہ بنی اسرائیل تھے ان کی بدعمالیاں ذکر کی۔ باپ دادا کے عنوان سے دو چیزیں ذکر کی اور پھر یہ تیسری چیز ذکر کی کہ موجودہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں۔ اور چوتھے نمبر پر بنی اسرائیل کے باپ داداؤں نے صرف بدعمالیاں نہیں کی، وہ تو ایک طرف رہی، توحید کا سبق پڑھانے والے نبیوں کو قتل تک کیا، جھٹلاتے اور قتل کر دیتے، سینکڑوں انبیاء قتل کیے گئے۔ یہ کتنا بڑا جرم تھا۔ اور پانچویں نمبر پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں، یہ آپ کی آمد سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات کے آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور جب آپ تشریف لائے ہیں تو اب آپ کو یہ جھٹلانے لگ گئے۔ حالانکہ یہی دعائیں بھی مانگتے تھے، نشانیاں بھی بتاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے میں یہ یہودی کیوں آباد ہوئے؟ یہ یمن کے رہنے والے تھے، وہاں طبہ بادشاہ تھا، اور قوم طبہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ان اہل علم یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ آخری نبی جہاں سے آئیں گے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ کر رہیں گے، تو انہوں نے اجازت لی اپنے بادشاہ سے کہ ہم وہاں جا کر نبی کی آمد سے پہلے اپنا ڈیرہ جمانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے اسلام قبول کریں، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں جب بھی وہ آئیں۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس طبہ بادشاہ نے ایک مکان خریدا، اور مکان خریدنے کے بعد اپنا وصیت نامہ لکھا چمڑے پر، اور ان آباد ہونے والے یہودیوں کے حوالے کیا کہ یہ مکان میں اس آخری نبی کے لیے خرید رہا ہوں، اور تمہاری نسل در نسل آگے یہ میرا وصیت نامہ چلتا رہے، یہ مکان میں وقف کر رہا ہوں ان کے لیے، جب وہ آئیں تو یہ مکان ان کو پیش کیا جائے۔ تو کتنے یہ آباد ہی صرف اس لیے ہوئے کہ ہم آخری نبی جب آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہریں تو لکھا ہے علماء نے کہ یہ وہ اسی سلسلے کی کڑی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گھر میں ٹھہرایا گیا اللہ کی مشیت سے۔ اتنا ان کو یقین تھا، نشانیاں معلوم تھی کہ آپ کی آمد ہوگی اور اس علاقے میں ہوگی، وہاں آ کر آباد ہوئے، مگر آخر میں آ کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی باری آئی تو بگڑ گئے۔ کیوں بگڑے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اسرائیل کا لفظ تو ہم نے پڑھا نا کہ یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل، بنی کا معنی اولاد، یعقوب کی اولاد۔ کسی کو مخاطب کرنا ہو، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عربی میں یا کا لفظ لگایا جاتا ہے، آمنے سامنے بات کرنے کے لیے، یا بنی اسرائیل۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اب مخاطب کیا، بات کرنے کے لیے کہا یا بنی اسرائیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ جب آپ سے بات کرتے تھے تو وہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد قرآن مجید میں جہاں جہاں الفاظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں وہ تو اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمارے خیال اور نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ آپ ہر مجلس میں موجود ہیں، پھر تو اس کے لیے یا استعمال کرنا ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، آپ موجود ہیں۔
لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ یا کا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یا کا استعمال کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ پیچھے جو نظریہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ یا غوث اعظم کے لیے بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم میں جو ہی بولوں گا تو وہ میرے سامنے آ جائیں گے۔ پیر عبد القادر جیلانی جو 5ویں اور 6ٹھی صدی میں جو گزرے، اور یہاں تو بڑا شہر ہے، دیہاتوں میں لوگ صحراؤں میں پیر عبد القادر جیلانی کو ایسے مدد کے لیے بلاتے ہیں جیسے اللہ کو بلایا جاتا، چونکہ ان کی ایک جہالت ہے، ان کو نہیں پتہ۔ بہرحال یہ یا کا لفظ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا بنی اسرائیل کے معنی کیا ہوں گے؟ اے یعقوب کی اولاد۔ اذکروا کیا معنی ہوں گے؟ یاد کرو۔ نعمتی، نعمت اردو میں بھی ہم نعمت بولتے ہیں، نعمت کا معنی ہوتا ہے احسان، نعمت کا معنی ہے ایک نعمت، یہ اردو میں چونکہ نعمت بولتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں اگر کسی چیز کے ساتھ یا لگائیں گے نا تو معنی ہوگا میرا۔ مثلا گھر کو کہتے ہیں نا بیتن، اور اگر بیتن کے ساتھ یا لگائیں بیتی تو معنی کیا ہوگا؟ میرا گھر۔ اور اگر کاف لگا دیں بیتو کا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کا گھر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا نعمتی، کیا معنی ہوگا؟ یاد کرو میری نعمت کو۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو واحد پر بھی بولا جاتا ہے عربی میں اور جمع پر بھی، میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو، میرے احسانات کو۔ کون سے؟ التی انعمت علیکم، جو انعامات میں نے تم پر کیے۔ اب تم پر کیے یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کر موجودہ بنی اسرائیل تک جن سے بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ ان احسانات کو یاد کرو۔ اور وہ سورہ بقرہ میں ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو، اوفو اور پورا کرو، بعہدی، عہد اردو میں بھی عہد استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ، میرے ساتھ جو تم نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا اس ایگریمنٹ کو جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اچھا اب وہ کیا ہے، کیا معاہدہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہے، وہ ہے آیت نمبر 12، سورہ مائدہ 6 پارہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ مل گیا؟ جس کو نہ ملے نا وہ ہاتھ کھڑا کر دیا کریں تاکہ ہم، مل گیا الحمدللہ۔ اب دیکھیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل، میثاق بھی عہد کو بولتے ہیں، بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور بھیجا، کھڑے کیے ہم نے ان میں اثنی عشر نقیباً، 12 سردار، بنی اسرائیل میں 12 سردار ہم نے مقرر کیے۔ وقال اللہ، اس کا معنی کیا کریں گے؟ قال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور کہا اللہ نے بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودی بھی نماز کے پابند تھے، ان کو بھی نماز کا حکم تھا، مگر یہ یاد رکھنا یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا،
یہ آگے لفظ آئے گا، میں اس پہ بولوں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہ اللہ کی مدد کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور تم نے ایمان لایا میرے رسولوں پر۔ رسول ایک کو کہتے ہیں، رسل بیچ میں واو ہٹ جائے نا تو پھر اس کا معنی جمع ہو جاتا ہے۔ برسلی، میرے جتنے بھی نبی آئیں گے ان پر تم نے اگر ایمان لایا، یہ معاہدہ اللہ نے کیا۔ وعزرتموہم، اور تم نے اگر ان کی مدد کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اگر اللہ کو قرضہ حسنہ دیا، صدقہ خیرات کرتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ سارے احکامات اس امت کو بھی ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور نبی پر ایمان لانا، اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وعزرتموہم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ میں انعام کیا دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں مٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اور اس کے بعد جس نے انکار کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے پھر گمراہ ہوا، بہک گیا۔ کتنا واضح معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فبما نقضہم، اب دیکھیں ان کے، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، انہوں نے جو اپنا میثاق توڑا نا، فبما نقضہم میثاقہم، اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو بنا دیا قاسیہ، سخت، دلوں کی نرمی ختم کر دی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہوتی ہے، اور یہ رونا نہ آنا، دل پہ اثر نہ ہونا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سزا، ایک گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ اس کے لیے پھر ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، جس سے وہ دل صاف ہوگا، اس سے زنگ میل گناہوں کی اترے گی، تب رکت پیدا ہوگی۔ یہ جو علماء کو، دین کو، اسلام کو پھر برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کی وہ جب سیاہی بڑھ جائے نا دل پر، تو پھر بجائے دین کی طرف جھکنے کے، دین سے آدمی باغی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذکر کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو اب انہوں نے کیا شرارتیں شروع کی؟ یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے تورات میں اب رد و بدل شروع کر دیا، اپنے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی ان کو فراموش کرنے لگ گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ لگاتار دیکھیں گے ان میں خیانت کی بیماری ان میں آ گئی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، بہت تھوڑے ایسے لوگ بچے جو امانت داری کی صفات پر قائم رہے، اور یہی بیماری آج مسلمانوں میں پھیل گئی۔ فرمایا فاعف عنہم واصفح، بس آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہودیوں کا حال۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم کیا ہیں؟ عیسائی ہیں۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے۔
عیسائی بھی آپس میں ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے مسلمان آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے وہ اعمال بتائیں گے جو وہ کچھ کرتے رہے دنیا میں۔ یہ ہے عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبق میں، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو، میں نے تم سے جو عہد کیا تھا میں وہ پورا کروں گا۔ انہوں نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم سارے نبیوں کو مانیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، قرضہ صدقہ دیں گے، اور جو نصیحت کی گئی ہے اس پہ عمل کریں گے، اور اللہ نے عہد کیا تھا میں نے تمہارے گناہ معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ تو پورا ہے، اللہ تو اس پر قائم ہے، مگر یہ لوگ اس سے بگڑ گئے۔ تو فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا اس عہد کو جو تم سے میں نے کیا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں دیکھیں اذکروا، یہ پہلا حکم ہے، اور اوفوا یہ دوسرا حکم ہے۔ 7 حکم دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 آیات میں۔ پہلا حکم دیا یاد کرو میرے احسانات کو، دوسرا حکم دیا کہ پورا کرو میرے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، دنیا میں کسی اور سے مت ڈرو، تمہاری موت اور زندگی کا مالک میں ہوں، تمہاری روزی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک میں ہوں، باقیوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، میرے احکامات کو پورا کرو۔ فرحبون، یہ بھی حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف مجھ سے ڈرو۔ کتنے حکم ہو گئے؟ 3۔ وآمنوا، اور پھر حکم دیا کہ ایمان لاؤ، یہ چوتھا حکم ہے، ایمان لاؤ، بما انزلت، کس پر؟ جو میں نے اتارا ہے، جو میں نے یہ آخری کتاب قرآن مجید اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور دیکھو یہ قرآن مجید کوئی نئی بات نہیں کر رہا، مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان مضامین کی، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تورات اور انجیل کی تصدیق موجود ہے نام سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان مضامین سے بھی ملتا جلتا ہے مضامین ہے، چونکہ اللہ کے مضامین ہیں تو یہ بھی ایک تصدیق ہے۔ تمہاری کتابوں میں قرآن مجید کی تصدیق ہے اور قرآن مجید میں تمہاری کتابوں کی تصدیق ہے۔ تمہارے نبیوں کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے انبیاء کی تعریفات کرا کے اللہ نے تصدیق کی ہے۔ تو نئی کون سی چیز ہے؟ یہ 4 چیزیں حکم دیا، اور جس چیز سے منع کیا وہ پہلی چیز ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور قرآن مجید کے بھی۔ اب اس سے پہلے تو مکہ والے انکار کر چکے تھے، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں اب ان سے بات ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے تم پہلے منکر اور کافر نہ بنو۔ پہلے کافر اور مشرک تو مکہ والے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا ہے صحابہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں بات مدینے میں ہو رہی ہے نا، تو اور یہودیوں سے ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں میں تم پہلے کافر اور منکر نہ بنو۔ تمہیں تو پہلے سے پتہ ہے، آسمانی کتابوں میں تم پڑھتے آئے ہو اور جانتے ہو آج بھی، تو لہٰذا تم پہلے منکر نہ بنو۔ تمہارے اس کفر اور انکار کو دیکھ کر تمہارے سارے مرید اور تمہارے سارے عقیدت مند چاہنے والے تمہیں دیکھ کر، تمہاری دیکھا دیکھی وہ بھی انکار کریں گے، وہ بھی کفر کریں گے۔ تو تم پہلے مسلمان بنو یہودیوں میں، چونکہ مکہ میں تو سارے مشرک تھے نا، یہودی تو نہیں تھے، یہودی مدینہ میں تھے، تو تم یہودیوں میں پہلے مسلمان بنو، تمہیں دیکھا دیکھی تمہارے مرید سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ جانتے تو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی صفات اور آپ کی تعریفات، خطرہ کیا تھا؟
کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟